جو قائم و دائم ہے وہ ہوتا ہے قیوم، اور قیوم زمان وہ مقام ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زمانہ قائم ہوتا ہے۔ ایک ہستی ہوتی ہے پوری روئے زمین پہ جو اس مقام پہ ہوتی ہے، جو اصل میں یہ مقام ہے قیوم زمان۔ تو اگر تو اس سینس میں لو کہ اس زمانے میں قیوم نام جس بندے کا وہ یہ ہے، تو قیوم زمان تو پھر تو ٹھیک ہے۔ یا مثال جنید دورہ کہ اس دور میں اور جنید ہے، مثال ہے کہ ایسے جتنے مرضی نام لگائی جاؤ، مختار دورہ لگا لو۔ تو اب اس کو اگر اس سینس میں لے کے جا کے پورے زمانے میں کا مختار، وہ اور بات ہے۔ مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح اگر وہ قیوم زمان لگا رہا ہے پھر تو کوئی بات نہیں۔ اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ قیوم زمان قائم یعنی قائم رہنے والی ہستی ہوتی ہے قیوم، اب وہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی باری کہہ رہے پھر تو صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ان کو ہم میں سے 4-5 سال لوگوں کو خواب آتا ہے۔ مثال ہے کہ ایک لفظ لکھا ہے، ایک محبوب لکھا ہوا ہے، اللہ کا محبوب یا محبوب سبحانی، تو وہ اس میں سے روشنی نکل رہی ہے، وہ روشنی ہم پہ پڑ رہی ہے، میرے سینے پہ آ گئی، چہرے پہ آ گئی، یا وہ لفظ محبوب میرے ایسے اندر چلا گیا۔ اس طرح کے ملتے جلتے 2-4-5 لوگوں کو خواب آ جائے۔ اب اس کے بعد ہے ہر بندے کی اپنی کیفیت، ہم کیا سمجھتے ہیں اس خواب کے بعد۔ ایک بندہ یہ سمجھے گا کہ لگتا میں محبوب ہو گیا ہوں، میں مقام محبوبیت پہ آ گیا ہوں۔ ایک بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یار یہ مجھے کیسا خواب آ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو ایک عام بندہ بننے کے لائق نہیں ہوں، محبوب تو بہت دور کی بات ہے، توبہ یار۔ ایک بندہ صرف سمجھنے کی خاطر کہ یار یہ چیز ہے کیا مطلب اس خواب کا، یہ کس کے بارے میں ہے، کوئی اشارہ آیا ہے مجھے یا کسی چیز کی منظوری ہوئی ہے کہ اگر میں ٹھیک ہو جاؤں سیدھے راستے پہ چل پڑوں تو یہاں تک منظوری ہو سکتی ہے، یہ باتیں آتی ہیں نا، تو یہ ہوتی ہیں، کئی منظوریاں ہوئی رک نہیں گئی۔ تو اس لیے یہ سکائی نے بھی فرمایا تھا کہ اپنے سلسلے میں چلدا ہی فقر دا تے محبوبیت دا فیض ہے۔ اس لیے اکثر لوگوں کو ادھا دے خواب آ جاندے ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی کئی دفعہ سکائی جی خود بھی ڈسکشن فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کو اگر ایسے خواب آتے ہیں تو باقیوں کے ذہن میں پتہ نہیں آتا، یار پتہ نہیں ان پہ بہت ہی زیادہ فیض یا ان کو اتنی بڑی باتیں، اس کا ماتے ساڈے سلسلے چلدا ہی فیض ہے، سب نو ہی ہے محبوبیت دا فقر دا۔ تو یہ پہلے میں کئی باری بات کر چکا ہوں کہ جو دل کا حال جاننا ہے نا، یہ بہت بہت ہی خاص مقام ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ یا تو ولی کو اگر یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جان لے، تو یا تو اس کا دھیان ہوتا ہے اس طرف عام طور پہ، وہ پھر جو وہ اولیاء اللہ جو فقر والے ہیں، جو خاص الخاص اولیاء ہیں، ان کی روح کا معاملہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ توجہ جتنی مرضی ان کی ادھر ادھر دنیاوی ہمیں نظر آ رہی ہو، ان کی ادھر سے لو کم نہیں ہوتی، ان کی وہ لگن میں کمی نہیں آتی، وہ پھر کوئی ہے، وہ ویسے ہی کوئی ہے۔ تو ایسے ہو جاتا ہے کئیوں کے ساتھ، میرے ساتھ بھی کئی بار ایسے ہو گیا کہ میں کوئی بات چاہ رہا ہوں کیا کسی اور نے دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں میں اس نے دل کا حال جان لیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قبولیت فرما لی، یہ بھی ایک بات۔ دوسرا ہے کہ بعض اوقات جو سوچوں کی شمائیں ہوتی ہیں نا ملتی جلتی ہو جاتی ہیں، جیسے ایک ٹیلی فون کا کنیکشن ہوتا ہے نا، ایک رے نکلتی ہے، وہ ذہنوں سے دوسرے کے ٹکراتی ہیں بعض اوقات، تو وہ دماغ خود ہی بھی کیچ کر لیتا ہے، یعنی ایک ظاہری طور پہ جو سربراہ ہوتے ہیں جب وہ پردہ کر جاتے ہیں، بعد میں یہ جو باتیں آ جاتی ہیں نا اندر، ہم اپنی عقیدت سے بعض اوقات چیز کو بڑھا دیتے ہیں، اپنے بارے میں بھی اور اپنے کسی جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بھی، وہ جب حد سے بڑھاتے ہیں تب کام خراب ہوتا ہے، پھر جب ہم زیادہ ہی حد لگا دیتے ہیں تب بھی کام خراب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کو 1-2-3 باتیں آ بھی گئی ہیں، اگر واقعی اس کو طریقت کی باتیں آ گئی ہیں، تو کیا آپ اس پہ فائز ہو گئے؟ آپس میں کسی کی وکالت اچھی کر لیں تو کیا ہم وکیل ہی بن گئے؟ نہیں۔ اس لیے اسکاری فرماتے تھے عطا ہونی اور گل، ادا فیض ہونا اور گل، اودے تے فائز ہو جانا اور گل۔
ایک ہی ٹائم پہ 2-3 لوگوں کے ذہن میں سیم بات آتی ہے نا. اب اس کو ہم کیا کہیں گے جی 2 سارے لوگوں پہ القاء ہو جاتا ہے اس ٹائم. نہیں، یہ ضروری نہیں. کیا پتہ ہو بھی جائے لیکن یہ ضروری بھی نہیں. ذہن خود ہی بھی کیچ کر لیتا ہے. سوچیں ملتی جلتی ہوتی ہیں بعض لوگوں کو، تو ایسے ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں جیسے پی لیاقت صاحب نے ماشاءاللہ بہت مبارک کرم نوازیاں مالک اور مبارک فرما سب پہ ہی، اور جس کو جو ہوتی رہتی ہیں ماشاءاللہ. اور بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، جو کرم نوازی اور مالکوں کی جانب سے جو ہو رہی ہوتی ہیں خود بخود. وہ جس طرح دادا مرشد کا فرمان سرکار جی سنایا کرتے تھے، دیکھو جی بیٹھے تو سبھی ہیں جی گاڑی میں، کوئی کھڑکی کی جانب بیٹھا ہے جی تو اس کو مناظر نظر آ رہے جی، تو جس کو نہیں نظر آ رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں اس گاڑی میں بیٹھا. تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جس کو، اس لیے میں نے پہلے بھی ایک دو بار محافل میں عرض کیا کہ کرم نوازی ظاہر ہوئی، کیونکہ ہم بالعموم یہ بولتے ہیں، وہ بھی لفظ ٹھیک ہے، نیتاً وہ بھی ٹھیک ہے کہ کرم نوازی ہوئی، لیکن اگر اس نظریے سے دیکھا جائے کہ کرم نوازی جب ظاہر ہوتی ہے تو وہ تب ہی نہیں ہوتی، بس کہ ضروری ہے وہ تب ہو، اور جو بھی کرم نوازی ہو وہ ظاہر ہو، یہ ضروری تو نہیں نا. تو اس لیے بس اس ذوق سے یعنی بات کی کہ کرم نوازی ظاہر ہوئی. تو یہ وہ باتیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں. کرم نوازی تو ہوتی رہتی ہے، سب پہ ہوتی ہے، کسی پہ کسی انداز میں، کسی پہ کسی انداز میں. اور جو ظاہر ہے جس طرح کی توجہات یا جس طرح کا معاملات ہیں کئیوں پہ ظاہر ہوتی ہیں، جیسے مالک اس میں بڑی ظاہر باریکیاں بھی ان معاملات. تو یہ مالک اور فرماتے رہے، ہم سب کو معاف فرماتے رہے. اچھا باقی دوسری بات ہے جیسی فقیر حسین صاحب والی بات ہے، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھنے میں ہمیں مغالطہ لگتا ہے بالعموم. پہلے بھی میں اس پہ کئی بار گفتگو کر چکا ہوں کہ کئی بار چیزیں دیکھنے میں ظاہر ہونے میں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہوتی نہیں. اور اس پہ میں نے کئی بار تفصیلی بات عرض کی ہے پہلے بھی کہ جو تو ہوتے ہیں اللہ کے ولی، جو مقرب بندے ہوتے ہیں یا جن کو سمجھتے ہیں بڑی عظیم ہستیاں، ان میں دونوں حالتیں پائی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ دل کی بات جان کے سمجھ کر ان پہ ظاہر ہو جاتی ہے اور پھر وہ بیان فرما دیتے ہیں، اور دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو بھی معلوم نہیں ہوتا، یعنی یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ ان کی شان بے نیازی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ ہر وقت دلوں کی طرف توجہ کریں یا ان کے سامنے وہ چیزیں آتی رہیں. وہ اپنی لگن میں اپنے معاملے میں مصروف ہے، جو ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، ان کا دھیان ادھر ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک ان کی طرف یہ کرم نوازی فرماتے ہیں کہ ان کی زبان سے خود ہی وہ باتیں نکلوا دیتے ہیں جو بہتر ہوتی ہیں، جس میں بعض اوقات کسی کے ایمان اور عقیدے کو تقویت پہنچانا بھی ہوتا ہے. تو وہ اس کو بندہ کہتا ہے جی انہوں نے میرے دل کی بات جان لی. اب وہ اپنی دانست میں وہ بات صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو تو یہی لگے گا نا، تو وہ بھی اپنے سمجھ بوجھ کے لحاظ سے ٹھیک بات کرتا ہے. لیکن یہ جملہ نہیں ٹھیک ہوتا کہ ولی نے جان کے سمجھ بوجھ کے یہ بات پھر فرمائی ہے، لیکن جو بات وہ فرمائی جاتی ہے وہ اس کی منشا کے یا اس کی طلب کے مطابق اس کو وہ عطا کر دی جاتی ہے. تو یعنی کہ دونوں حالتیں ہیں، پتہ ہونا اور پتہ نہ ہونا، دونوں مقام ولایت میں ہے جہاں بھی یہ معاملہ روحانی معاملات میں چلتی ہیں. ایک ہے تیسری بات، وہ بندے جو نہ تو کوئی اس مقام کے، نہ ہی وہ کوئی ایسی کوئی ہستی ہے، لیکن ان کی زبان سے بھی بعض اوقات وہ باتیں نکلوا دی جاتی ہیں جو کسی نہ کسی کی طلب ہوتی ہے، پوری ان کے ذریعے کروائی جاتی ہے. اب جو بندہ بات زبان سے نکال رہا ہے وہ لازمی نہیں ہے، مطلب کہ مثال کے طور پہ میری کوئی طلب ہو، کوئی بات ہو، ایسی کوئی بھی بات، تو ایک مثال کے طور پہ سے بات کروں، مطلب آپ میں سے کوئی بندہ مثال مبارک صاحب کو بات کہہ دیتے ہیں، وہ بات جو میں چاہ رہا ہوں پر میں بول نہیں رہا، تو اب ان کا وہ بات بتانا یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ میرے سے اوپر والے مقام پہ ہیں اور انہوں نے میری بات کو جان لیا، سمجھ لیا اور وہ جان کے انہوں نے بات کہہ دی ہے، یہ ضروری نہیں. اسی طرح
ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جس طرح مثال کے طور پہ سرکار جی نے کوئی چیز چاہیے ایسے ہو جائے، کیسے ہونا چاہیے کی وہ کسی اور بندے نے، جیسے کہ ایک تصرف ہوتا ہے، ایک تو تصرف ہے نا، چاہے فاروق لغاری کا مسئلہ، جو بھی مسئلہ ہے جس کا بھی بات ہے، کوئی ایسے ہو جائے کی اس بندے نے کی، چاہے عمران خان نے، چاہے جس نے بھی کی ہو. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنہوں نے وہ بات کی سرکار جی نے تو بس چاہی، اس نے کی عملاً. اب جس نے کی سیدھی سی بات ہے، ہم یہ تو نہیں نا مان سکتے کہ وہ بندہ سرکار جی سے آگے مقام کا ہو سکتا ہے، اللہ معاف کرے. مقصد یہ کہ بعض اوقات جس کی بات کی منظوری ہوتی ہے، بات اسی کی منظور ہوتی ہے، کروائی اس سے جاتی ہے اس وقت کہ جو اس مقام پہ یا کسی جگہ پہ فائز ہے بندہ، کیونکہ وہ اس کے ذریعے ہوگی تو ذرا زیادہ اچھی ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی ظاہری لحاظ سے. دوسرا بندہ کیونکہ وہ بات کہہ نہیں پا رہا ہوتا، وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں تو پتہ نہیں یہ بھی کوئی غلط بات نہ ہو جائے، لیکن وہ منظوری ہو چکی ہوتی ہے کہ چلو ایسا ہو جائے. اب کیونکہ اپنی محافل میں بالعموم یہ روٹین نہیں رہی، نہ ہے کہ عوام اپنے اہل محفل میں سے کوئی بھی کہہ دے کہ جی فلاں کلام سنائیں، ایسا نہیں ہوتا. شاید ہی کبھی ہوا ہو، شاید ہی کوئی 20-30 سالوں میں کوئی 2-4 واقعات آج تک چاہے ہوئے ہو، ورنہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اور جس کا جو سننے کو دل کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کہیں، یا پتہ نہیں ہمارا کہنا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں. اس لیے پھر ایسا کوئی بھی بندہ جو ایسے کہہ دیتا ہے یا جس کا کہنا اتنا عجیب نہ لگے، جیسے کہ اسٹیٹ سیکرٹری کہہ دے بعض اوقات تو ہو سکتا ہے لوگوں کو عجیب، لوگوں کو لگے گا ٹھیک ہے. پیر الطاف صاحب اکثر ہی روٹین تو پیر صاحب نے بنائی ہے، فرمائشی کلام ہے، ایسے بولتے ہیں فرمائشی ہے، یہ مجھے کسی نے کہا ہے، مجھے فون کیا کسی نے یہ کلام سنا ہے، تو پیر صاحب یوں سنا دیتے، وہ بھی چل جاتا ہے، چلتا رہتا ہے. تو مقصد کہ پیر الطاف صاحب یا ایسا کوئی بندہ جو اس طرح کی بات کر کے سنا دیتا ہے اپنی مرضی کا کلام، وہ بھی کہہ دے تو عجیب نہیں لگے گا. تو ایسے بندوں میں سے، اور انہی میں میرا بھی شمار ہوتا ہے، اگر میں کہہ دوں کہ یہ سنا دیں تو وہ عام طور پہ باقی لوگ اس نسبت سے کہ بھائی یہ سرکار جی کے بیٹے ہیں تو ایسے، کوئی یہ نہیں کہتا، یا بالعموم میرا خیال 99% لوگ یہ نہیں سوچیں گے بھی نہیں کہ کیوں کہا، یا یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس ٹائم. زیادہ تر ذہنوں میں بھی یہی ہو سکتا ہے کہ نہیں یار وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہی بہتر ہے اس ٹائم. تو اس لیے منظوری اگر کسی اور بندے کی ہے، کسی اور کی چاہت کی، تو اس میں یا پھر میں کہوں گا، یا پھر الطاف صاحب کہیں گے، یا اسٹیٹ سیکرٹری کہے گا، یا کوئی بھی ایسا بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس کا کہنا باقی بھی ایک دم قبول کر لے کہ ہاں جی ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں دل کے حال جاننے والا سسٹم نہیں ہے اس بات میں. تو یہ پہلے میں کئی باری بات کر چکا ہوں کہ جو دل کا حال جاننا ہے نا، یہ بہت بہت ہی خاص مقام ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ یا تو ولی کو اگر یہ اختیار دیا جائے کہ وہ جان لے، تو یا تو اس کا دھیان ہوتا ہے اس طرف عام طور پہ. وہ پھر جو وہ اولیاء اللہ جو فقر والے ہیں، جو خاص الخاص اولیاء ہیں، ان کی روح کا معاملہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ توجہ جتنی مرضی ان کی ادھر ادھر دنیاوی ہمیں نظر آ رہی ہو، ان کی ادھر سے لو کم نہیں ہوتی، ان کی وہ لگن میں کمی نہیں آتی. وہ پھر کوئی کوئی ہے، وہ ویسے ہی کوئی کوئی ہے. یہ جو روٹین کے صاحب ولایت یعنی سمجھے جاتے ہیں، یا اولیاء اللہ کے درجات ہوتے ہیں، یعنی کہ ولایت کے دائرے میں آ جاتے ہیں، ولایت صغرا ہے یا کبرا ہے، تو ان میں بھی اگر وہ ولی دل کا حال جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دھیان پھر ہٹتا ہے ایک بار. اور دوسرا فقیر جو ہے وہ دھیان نہیں ہٹاتا لیکن وہ دل کی بات نہیں جان رہا. کئی دفعہ بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ چاہا، تو ضروری نہیں کہ وہ ویسے کر کے دکھائیں، ویسے ہی ہو، وہ نہیں کرتے، نہ ہی وہ دھیان کرتے ہیں، نہ پوچھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، نہ توجہ کرتے ہیں کہ میں دیکھوں. اور ضروری بھی نہیں کہ ان کا معاملہ اس وقت اس ٹائم ایسا چل رہا ہو کہ ان کے سامنے خود ہی ساری باتیں آتی رہیں. ان کی اپنی توجہ ہے، دھیان ہے، بس جدھر ہے ادھر ہی ہے، وہ حق ہے. کبھی کبھی کہیں کہیں ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کی توجہ ادھر بھی اور ادھر بھی، اور پھر بھی وہ کم نہ ہو،
یہ بہت بہت کم ہے، لیکن یہ ہے، لیکن یہ بہت کم ہے. اس لیے وہ ملتی جلتی بات کو ہم وہ درجہ نہیں ہمیں دینا چاہیے کہ یہ وہی والی چیز ہے، اس طرح کی چیز ہی ہے کہ دل کی بات سمجھ لی ہے. ایسے یہ جملہ ویسے احتیاط ہی کرنی چاہیے، بہت بڑا خطرناک جملہ ہے یہ ویسے بھی. جو باتیں روٹین کی دیکھو نا ہم سے ہوتی ہیں، ہم کرتے ہیں دوسرے سے، تو ہمیں کئی بار وہ باتیں نہیں سمجھ آتی. روٹین کی بات کئی 2 بار 10 بار ایک بات پوچھنی پڑتی ہے. تو اگر ایسی سیدھی بات نہیں سمجھ آ رہی ہے تو پھر جو ویسی چھپی بات وہ کیسے سمجھیں گے؟ تو ایسے ہو جاتا ہے کئیوں کے ساتھ، میرے ساتھ بھی کئی بار ایسے ہو گیا کہ میں کوئی بات چاہ رہا ہوں کیا کسی اور نے دی. تو اس کا مطلب یہ نہیں میں اس نے دل کا حال جان لیا. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر قبولیت فرما لی، یہ بھی ایک بات. دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ جو سوچوں کی شعاعیں ہوتی ہیں نا ملتی جلتی ہو جاتی ہیں. جیسے ایک ٹیلی فون کا کنیکشن ہوتا ہے نا، ایک رے نکلتی ہے، وہ ذہنوں سے ایک دوسرے کے ٹکراتی ہیں بعض اوقات، تو وہ دماغ خود ہی بھی کیچ کر لیتا ہے. جیسے ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بات ہو، ایک ہی ٹائم پہ 2-3 لوگوں کے ذہن میں سیم بات آتی ہے نا. اب اس کو ہم کیا کہیں گے جی 2 سارے لوگوں پہ الکا ہو جاتا ہے اس ٹائم. نہیں، یہ ضروری نہیں، کیا پتہ ہو بھی جائے لیکن یہ ضروری بھی نہیں. ذہن خود ہی بھی کیچ کر لیتا ہے، سوچیں ملتی جلتی ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، تو ایسے ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کلام سننا چاہتا تھا تو انہوں نے ایسے فرما دیا، یہ کوئی بات نہیں. لیکن یہ ویسے ہے کہ چلو اچھی بات ہے، محفل میں آتے ہیں اور اس سے ظاہر کلام سے اچھی کیفیت ہوئی بعض لوگوں کی ہوئی ہوگی یقیناً. اچھا لگا اس ٹائم، ماحول جس طرح کا چل رہا تھا اس میں وہ کلام ٹھیک لگا مجھے تو، یا باقی ان کو تو لگا ہی ظاہر ہے، انہوں نے تو خوشی سے بتائی کہ ایسے ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے اور بھی کئیوں کو شاید لگا ہوگا، اگر کسی کو نہیں بھی لگا تو کوئی نہیں، اس کے اپنے. یہ بڑی باریکیوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں بڑی سوچ کے بڑی رائے جو ہے وہ دینی چاہیے. ہمیں بالعموم آستانوں میں مشائخ کے آگے، خلفاء یا ان کے آگے جو نسل در نسل لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان میں ہمیں بگاڑ کیوں نظر آتا ہے؟ اسی لیے کوئی سلسلہ ایسا ہے جو 2-3-4 نسلوں تک ویسے ہی چلا. کیوں؟ یعنی ایک ظاہری طور پہ جو سربراہ ہوتے ہیں جب وہ پردہ کر جاتے ہیں، بعد میں یہ جو باتیں آ جاتی ہیں نا اندر، ہم اپنی عقیدت سے بعض کا چیز کو بڑھا دیتے ہیں، اپنے بارے میں بھی اور اپنے کسی جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بھی. وہ جب حد سے بڑھاتے ہیں تب کام خراب ہوتا ہے، پھر جب ہم زیادہ ہی حد لگا دیتے ہیں تب بھی کام خراب ہوتا ہے. کیونکہ جب تک مرشد ظاہری کسی بھی زمانے میں، چاہے وہ قادری ہیں جس بھی سلسلے میں آئے، وہ جب تک ظاہری حیات رہے، وہ جو انہوں نے فرما دیا کہ مرید کا کام ہے بس یس سر کیا کہ وہ اس پہ. تو بعد میں جب یہ چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے نا کہ کیونکہ بہت بڑا حرب ہے کہ ہم بھی کچھ ہیں، پھر یہ چیز اختلافات کو پیدا کرنے کی بنیاد بنتی ہے. تو اس لیے جب تک جیسے خلفاء راشدین کے دور تک یہ سسٹم ٹھیک رہا، بہت حد تک ٹھیک رہا. چلو مولا علی کے دور میں آ کے ظاہری کچھ حد تک وہ پھر فرق آ گیا چیزوں میں، کیونکہ جو وہ لوگ اگلے تھے وہ پچھلے لوگ نہیں تھے، پہلے والے لوگ نہیں تھے، ان کو نہیں اتنی سمجھ بوجھ کئیوں کو آئی. لیکن جب تک پہلے لوگ رہے اور وہی ان کے وزیر و مشیر رہے جو حضور سے ڈائریکٹ جو صحبت میں اتنے سال رہے. جیسے مولا علی نے فرمایا نا کہ ان کے وزیر ہم تھے، ان کے مشیر ہم تھے، ان کے سپاہی ہم تھے، ان کے سپورٹر ہم تھے. جب بندے نے کہا جی آپ کے دور میں ایسے کیوں ہیں، آپ تو باب علم ہیں، آپ شیر خدا ہیں، یہ وہ، تو آپ کے دور میں آ کے تو مسائل زیادہ ہو گئے ہیں، تو پہلے ٹھیک تھا سارا کچھ، سیدنا عثمان غنی تک، فاروق اعظم سے کیا بات تھی. عارف میں ان کے ساتھ ہم تھے، ہم ان کے وزیر مشیر تھے، اب ہمارے تم ہو تو بات ہماری نہیں، بات تمہاری ہے. یہ چیز کہ جب یہ چیزیں سلاسل طریقت میں بھی اکثر ہوئی، کئی سلاسل طریقت میں تو صاحبزادگان اور خلفاء میں اختلاف شدید ہو گئے، بڑے بزرگوں میں، یعنی کہ بڑے بزرگوں کے سلسلے میں پہلے، یعنی کہ پردے کے بعد اس میں کچھ نام بہت بڑے بزرگوں کے ہیں،
بعض میں ایسے ہوا کہ بزرگوں نے مجدد الفسانی کے دور میں، آپ بلکہ مجدد الفسانی کے بھی ایسے، حالانکہ کتنا نام ہے پوری دنیا میں، آپ کے بھی خلفاء میں اور آپ کے شہزادگان میں تھوڑا، لیکن وہ جن کو آپ نے جیسے بتایا، فرمایا، سمجھائی ہوئی تھی باتیں، وہ جب اس پہ آپ پوائنٹ پہ آ کے اکٹھے ہوئے ہیں تو پھر، لیکن کیونکہ آپ نے بہت سارے جو خلفاء اس لیول کے، ظاہر وہ ان کے جتنی سال تربیت انہوں نے فرمائی جیسے جیسے وہ سلسلے پھر چلتے رہے، لیکن ظاہر ہے اس کے بعد پھر بھی آگے آگے ضرورت پڑتی رہی کڑی سے کڑی جوڑنے کی، اللہ تعالیٰ نئے نئے بندے اس لیول کے جو ان کے بعد میں سمجھو کہ کیا اس کو کہنا چاہیے، جو حقیقی مطلب اس چیز کو لے کے چل سکتے تھے، اس لیول کے لوگ پھر اللہ پاک بناتے رہے، وہ آتے رہے، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہ جب ہم یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی ہم ہر چیز پہ پابندی لگائیں، اور جیسے ہلکی پھلکی بات ڈسکس ہو رہی تھی بھی کہ وہ پیر بھائی نے اگر مثال کے طور پہ، مثال ہے یعنی کہ چھوٹی سی کہ پیر عبد المجید صاحب کے بارے میں جیسے پتہ نہیں کیا اہل حق کی چادر اوڑھ کے لسانی کا ببر شیر بیٹھا ہے، تو جیسے وہ بھی یہ کیا ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی بات نہیں کہ ہم نے زیادہ بھی پابندی نہیں ہر چیز پہ کبھی ایسے کیوں کہا، کوئی مسئلہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، جو کوئی چاہے کوئی میرے کا ہے یا کوئی ویسے ہے یا کوئی ویسے پیر بھائی کو کام کر رہے ہیں، کوئی پیر صاحبان ہے جو کر رہے ہیں وہ کریں، کام کی تو ضرورت ہے، انسانیت کو ویسے ہی بھی بڑی ضرورت ہے، صرف وہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یار یہ بندہ خراب، یعنی ایسی باتیں جو ماننے میں نہیں آ سکتی، یا اس کا کوئی ظاہر ہے اتنے روحانیت والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور عام طور پہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو روحانی جس کا لنک ہوتا ہے نا جس بھی بندے کا، وہ جب دو چار بار اس کے سامنے ظاہری طور پہ کوئی بات آئے بھی نا کہ یار یہ کیا بات ہے، کوئی بندہ سامنے رکھ دیجیے یہ بات ایسے ہے، وہ جس کا لنک ہے اس کو خود بخود بھی اطلاع آ جاتی ہے، کیونکہ ظاہری توجہ دو تین بار گئی تو دھیان اس کو آ گئی کہ بات ایسے ہے ایسے نہیں۔ باقی یہ کہ جو اپنی کم علمی کی بنیاد پہ لکھتے ہیں بڑے بڑے الفاظ، جیسے مثال قیوم زمان چلانا شروع کر دیا مسلسل، اب یا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس لفظ کا مطلب کیا ہے، تو اگر تو اس سینس میں لو کہ اس زمانے میں قیوم نام جس بندے کا وہ یہ ہے تو قیوم زمان تو پھر تو ٹھیک ہے، یا مثال جنید دورہ کہ اس دور میں اور جنید ہے، مثال ہے کہ ایسے جتنے مرضی نام لگائی جاؤ، مختار دورہ لگا لو، تو اب اس کو اگر اس سینس میں لے کے جا کے پورے زمانے میں کا مختار، وہ اور بات ہے، مثال دے رہے ہیں کہ اس طرح اگر وہ قیوم زمان لگا رہا ہے پھر تو کوئی بات نہیں، اگر اس کو یہی نہیں پتا کہ قیوم زمان قائم یعنی قائم رہنے والی ہستی ہوتی ہے قیوم، اب وہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی باری کہہ رہے پھر تو صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے، جو قائم و دائم ہے وہ ہوتا ہے قیوم، اور قیوم زمان وہ مقام ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے زمانہ قائم ہوتا ہے، ایک ہستی ہوتی ہے پوری روئے زمین پہ جو اس مقام پہ ہوتی ہے، جو اصل میں یہ مقام ہے قیوم زمان، ورنہ یہ لفظ یہ بڑے ہوتے ہیں پیر طریقت، جو اس سے اوپر کے لفظ ہم سمجھتے ہیں لوگ وہ بھی لگائی جا رہے ہیں بے شمار، کئی سال سے لگا رہے ہیں، لیکن یہ وہ لفظ ہیں جو بالکل ہی بے شمار ہی ہو گئے ہیں پیر طریقت اور رہبر شریعت، لیکن یہ بھی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، ہاں عام اتنے ہو گئے کہ سمجھتے ہیں ویسے ہی عام ہو گئے ہیں، ہاں جی، اگر تو کوئی ہے دیکھو نا طریقت کو سمجھنا اور اس کی طریقت میں پیروی بھی کی جا سکے طریقت کے معاملات میں، تو پیر طریقت ہے جو طریقت کی باتیں بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، تو اگر کسی بندے کو ایک دو تین باتیں آ بھی گئی ہیں، اگر واقعی اس کو طریقت کی باتیں آ گئی ہیں تو کیا اب اس پہ فائز ہو گیا؟ اگر ہم کبھی اچھی کسی کی آپس میں کسی کی وکالت اچھی کر لیں تو کیا ہم وکیل ہی بن گئے؟ نہیں، اس لیے اس قاری فرماتے تھے عطا ہونی اور گل
ਉਹਦਾ ਫੈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਸਕਾਜੀ ਫਰਮਾਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਜ਼ ਆਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਸਕਾਜੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਾਤੇ थे, ਸਕਾਜੀ ਫਰਮਾਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਤਾ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ मैं हो गया वा, क्योंकि उसको वो चीज आ रही, उसको समझ नहीं आ रही, उसको जो चीज नजर आई, जो उसको ज़हन में आया, उसको लगना ये हो चुका है। इसलिए सरकार जी अपने बारे में भी जब फिर अर्ज करते थे अल्लाह ताला से, हुजूर पाक से, चादर सरकार से, जिस कि जी मुझे इस चीज के बारे में बता दे, और वो भी तलब में नहीं करते थे। ये भी नुक्ता समझना है, एक है ये चाहना कि ये हो जाए, यानी मिसाल के तौर पे इनको उनको उनको इनको हम में से 4-5 साल लोगों को ख्वाब आता है। मिसाल है कि एक लफ्ज़ लिखा है, एक महबूब लिखा हुआ है, अल्लाह का महबूब या महबूब सुबहानी, तो वो उसमें से रोशनी निकल रही है, वो रोशनी हम पे पड़ रही, मेरे सीने पे आ गई, चेहरे पे आ गई, या वो लफ्ज़ महबूब मेरे ऐसे अंदर चला गया। इस तरह के मिलते जुलते 2-4-5 लोगों को ख्वाब आ जाए। अब इसके बाद है हर बंदे की अपनी कैफियत, हम क्या समझते हैं इस ख्वाब के बाद। एक बंदा ये समझेगा कि लगता मैं महबूब हो गया हूँ, मैं मकाम महबूबियत पे आ गया हूँ। एक बंदा ये सोच सकता है कि यार ओ भाई ये मुझे कैसा ख्वाब आ गया, ये कैसे हो सकता है कि मैं तो एक आम बंदा बनने के लायक नहीं हूँ, महबूब तो बहुत दूर की बात है, तौबा यार। एक बंदा सिर्फ समझने की खातिर कि यार ये चीज़ है क्या, क्या मतलब इस ख्वाब का, ये किसके बारे में है, कोई इशारा आया मुझे, या किसी चीज़ की मंजूरी हुई है कि अगर मैं ठीक हो जाऊं, सीधे रास्ते पे चल पड़ूं, तो यहाँ तक मंजूरी हो सकती है। ये बातें आती है ना, तो ये होती हैं, कई मंजूरियां हुई हुई रुक नहीं गई। यहाँ मैं भी साथ ही हाजिर था, स्काई ने जाके फरमाया कि जे तू उस तरह रहता ना जिमें है ऐसी, कि जो पहले तू खिदमात जो पहले की सही दिमाग के साथ, जब नीयतन सही था, जब कुछ ऐसा ज़ाहिर है ठीक भी चला, तो फरमाया कि अगर तू उस तरह चलता रहंदा ते अज तेनू यह मुकाम मिल जाना सी। हुण तक वो कोई ऐसा ही था महबूबियत का, या कोई ऐसा मुकाम था, और फरमाया कि वो कब दूँ होता वो चीज़ फिर, तो तब भी रुक गई थी, ख़त्म हो गई, कि शुरू हो गया था वो फैज़ कि नज़र उठी, जाहिर है वो अच्छा भी, चलो जाहिर देखो ज़ाहिरियत में अच्छे काम किए तो वो उसका आज की खुशी से ही बनता है। अच्छा अच्छी बात की है, चलो जी, वो हल्की सी तवज्जो, ये बात बहुत आगे ले जाती है बंदे को। उसके लिए तसव्वुरात ज़रूरी नहीं होते, या मुराकबे ज़रूरी नहीं होते। एक काम फरमाया गया कि ये काम ऐसे कर लो, ये सफाई, ये मतलब जो ज़ाहिरी में छोटे मोटे हर बंदा ये काम कर सकता है, वो करके इतने अच्छे तरीके से लाया कि वो देख के एक अच्छा असर हुआ कि अच्छा इसने अच्छा काम किया, बस इतनी सी बात होती। इसी तो कहते हैं कि आलम वो काम करे जो तुझे पसंद आ जाए, वो पसंद आ गया, वो बात कहां से कहां चली गई। बजाय के देखो ना गिलास धो के लाओ, तो यार धो के उसे कहा यार उनके दे विचों स्मैल आती, दोबारा हम तू धो के लिया यार, तुसी हाथ इदा मिसाल के वो जो स्काई छोटी छोटी बातें फरमाते थे, समझाते थे कि इदा इदा कि इनू इस तरह रखो, इस तरह इस तरह इस तरह। तो ऐसे मतलब कि वो फिर ख्वाबात जब आते हैं उसको समझने का है। तो इसलिए ये स्काई ने ये भी फरमाया था कि अपने सिलसिले में चलदा ही फकर दा ते महबूबियत दा फैज़ आ। इसलिए अक्सर लोगों को इदा के ख्वाब आ जाते हैं, क्योंकि वो ये भी कई दफ़ा स्काई खुद भी डिस्कशन फरमाते थे कि कुछ लोगों को अगर ऐसे ख्वाब आते हैं तो बाकियों के ज़हन में पता नहीं आता, यार पता नहीं इन पे को बहुत ही ज़्यादा फैज़, या इनको इतनी बड़ी बातें, और स्काई माते साढ़े सिलसिले चलदा ही फैज़ है, सब नूं ही है महबूबियत दा, फकर दा। जैसी इतलाएं आती थी कि इस जश्न पे सिद्दीकियत का फैज़ लुटाया जाएगा, महबूबियत का फैज़ लुटाया, उसका मैं कोई हुंदी गल नहीं है। उस ख्वाब पे भी शायद किसी ने कहा कि वाह ये तो बहुत बड़ी स्काई मैं तो शुरू दी इदा ही है, मैं कोई अच्छी गल, अगर उन्होंने इतला किसी आई भी आ जिसका मतलब ये ना समझो कि फलां खतून ख्वाब आ गई, इन्होंने आ गई आ, ऐसे तो मतलब ये नहीं है। और मैं अपने सिलसिले शुरू तो यही फैज़ चलता वा। तो इसलिए तो उसका अजमत है कि इन्नी वड्डियां गल्लां दे बावजूद जो चीज़ में दूसरे सिलसिलों में या कहीं पे भी इस लाइन में आम तौर पे वो थोड़ा सा किसी बात के बोलने पे, किसी लहजे पे पकड़ लेते हैं कि चलो आ जाओ, तो यहाँ कहाँ कहाँ बड़ी बातें हो गए, तो फिर जिमें कहते भी खूह खाते पै गई, पर्दे पा ते फिर पेंट फेर देते, चल यार
تو مثال کہ یہ سوچنا اس کے بعد کہ یار یہ چیز کیا ہے. اگر ایک ہی قسم کی اطلاعیں 2 3 4 بار آ چکی ہیں, یہ کیوں آ رہی ہیں, اس میں کیا چیز ہے. تو پھر اس چیز کا سوال عرض کر لینا کہ بھئی کیا بات ہے. ایک ہے اس چیز کا چاہنا کہ ایسا ہو جائے, ایک ہے اس چیز سے ڈرنا کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا. اس چیز کا یہ مطلب ہے کہ اس طرح کے کلام بھی بہت بڑے دعوے میں آ جاتے ہیں کہ میں غلام ہوں. وہ تو کس طرح اپنے آپ کو بندہ ایسے کہہ سکتا ہے. تو یہی چیز ہے کرم نوازیوں میں, روحانی عطاؤں میں. اب ہمیں تو اپنا پتہ ہی ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہوتا ہے بھئی یہ فرمایا, ایسے بات ہوئی, اور ویسے بھی پتہ ہے کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں. اس وجہ سے بھی جو چیزیں ظاہری بھی ہوئی, یعنی کہ جو فرمایا کبھی کبھار, تو ویسے کوئی پیر بھائی یا کوئی لوگ ڈسکس کرتے ہیں, وہ تو چلو کرتے ہیں, ان کا اپنا ظاہر ہے, وہ بہتر بھی ہیں کافی. تو میں اس وجہ سے بھی نہیں کرتا اپنے بارے میں کہ وہ بات کو دہرانا, یا کوئی بات کبھی کبھی کوئی خیال آتا ہے ایسا کہ نے فلاں وقت میں کیا جملہ فرما دیا تھا, کیا لفظ فرما دیا تھا, تو وہ پھر سمجھ نہیں آتی بھی یار کیوں, کیسے ہو گیا یہ بات, کیسے فرما دی, یہ کیا ہو گیا. تو وہ کیونکہ اس لیے کہ ہمیں اپنا پتہ ہے کہ یار کوئی کھاتا نہیں, کچھ بھی نہیں, انہوں نے کیوں فرما دیا یہ اس کا بھی مجھے نہیں پتا. تو اس لیے اس بات کو میں سے پھر نہیں میں دہراتا نہ ہی اس کو. میں ظاہر اس کا کیا بتانا, جو بندہ کہ یار نہیں بتاتے ہوئے ویسے بندے کو عجیب ہی لگتا کہ یار بندہ بتایا کہ یار یہ بات ایسے تھی, فلاں وقت یہ فرمایا, یہ بات ایسی ہوئی. جو باتیں اس کا نے فرما دی یا بارہا فرما دی وہ یاد رہ گئی. کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بیان ہوا بھول گیا, کون سا ہمیں سارے بیانات یاد ہے, ایسے بھی ہو جاتا ہے, اس کو رہ گئی, اس کو یاد رہ گئی. میں تو کئی بار یہی سوچتا ہوں کہ یہ بھی سوچتا ہوں, کئی بار خیال آتا ہے کہ یار جب سرکار جی نے یہ بات فرمائی, دعا, وہ دعا بھی ظاہر ایسے کوئی لفظ تھے کبھی ایسے ہو کوئی شاید بیٹے کے بارے میں یاد جیسے بھی, تو پھر جو بھی مزید الفاظ تھے روحانی فیض کے حوالے سے اس طرح کے, تو وہ بھی کوئی یعنی کہ پھر میں پیدا ہو گیا. کیا یا کوئی کرامت ہی ہے, یہ بھی ایک, یہ تو ہے کہ ویسے کہ کسی ایسے بندے سے بھی کسی نہ کسی طرح بہانے سے سپورٹ کر دینا سسٹم کو, کہ جو بالکل ہی جسے کچھ نہ پتا ہو, یعنی کہ نہ اس کے پلے کوئی عمل ہو, نہ اس کا کوئی معیار زندگی ہو, نہ ظاہر, تو پھر بھی یہ ان کی کرامت ہی ہے. لوگوں کو ان کے متعلق خواب بھی آتے رہے, دستگیریں بھی ہوتی رہیں, کرم نوازیاں بھی ہوتے رہے, روحانی بھی, اس میں بھی یہ ایسی چیز ہے کیونکہ سلسلہ روحانی ہے, بھی ہوتا رہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر ظاہر جس جگہ پہ میں ہوں بھی مجھے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. میں بھی اس میں نہیں کوئی رائے دے سکتا, بس کئی جگہوں پہ خاموشی ہی بندہ کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ ایک عام طور پہ ایسے ہے کہ اگر بالفرض اب میری مثال, ہم ادھر کی مثال چھوڑ دیتے ہیں اپنی, ویسے کہ کوئی ایسے ہم آؤٹ سائڈر بن کے دیکھیں نا, یا ہم ایسے کسی اور کو دیکھ رہے ہوں, کوئی اور سلسلہ ہے, چلو کوئی پیر صاحب ہیں ایسے ان کے جناب کوئی, تو ہم میں سے شاید بہت سارے لوگ یہ کہیں شاید کہ یار ذہن کے خواب بھی ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بیٹے نے اب انہوں نے پیر صاحب دے تو وہ عقیدت مند نہیں, تو پھر جداں دی ذہن سازی ہوئی یا ذہن اس طرح یعنی کہ بنے مریداں نے, انہوں نے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, اپنے سلسلے کی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اپنے سلسلے میں چیز ہے فیض والی بے شمار ہے, ہر طرح کے بندے میں بڑا بڑا فیض ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے بارے میں یہ والی رائے بھی نہیں دے سکتا کہ ذہن دے خواب ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ میں کہہ نہیں سکتا, کیونکہ بالکل ممکن ہے کہ وہ حق سچ ہو خواب, بالکل ممکن, کیونکہ اتنے فیض ایسا ہو جاوے جڑا سمجھ دے وچ نہ آوے, اس وجہ سے. لیکن جیسے دوسرے مشائخ کو جو بیعت نہیں ہے, عقیدت مندان کو, علماء کو, ان کو اگر کوئی کرم نوازی ہوتی یا وہی فیض اتنا زیادہ نا, یہی تو کہہ رہا ہوں, جو ہمارے سلسلے کے بھی نہیں ہے. ہاں کہ کرم اور فیض ہے اتنا زیادہ کہ ہو سکتا ہے, بالکل ممکن ہے یہ. بس یہ ہے کہ مل جل کے سلسلے کے کام کرتے رہیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ, اس میں برکتیں خیریں ہوں گی,
بہت فضل ہوگا. جتنی جماعت بنا کے چلیں گے اتنا ہی زیادہ کرم و رحمت ہے ہر معاملے میں. تنظیمی معاملات ہیں, روحانی معاملات ہیں, ان کو ایک دوسرے سے ڈسکس کیا جائے, مشورہ کیا جائے, سچے دل سے مشورہ لیا جائے اور سچے دل سے مشورہ دیا جائے. نہ کہ یہ سوچیں کہ ہم مشورہ کیوں لیں, ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, ہمارا تو ڈائریکٹ معاملہ ہے. تو اس لیے خوابات پھر ان کی تعبیرات اس لیے ہوتی تھی نا کہ خواب غور سے سنیں. اس لیے یہ وہ سنت بس کاج نظارے قائم فرمائی ہے, یہ والی نبی پاک کی صحابہ کی سنت. اب کئی دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپس میں پیر بھائی سنا رہے ہیں, مثال یہ پیر بھائی کو, یعنی آپس میں ہمارے میں سے کوئی بھی سناتا ہے تو ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ بھائی کچھ لوگ نہیں سن رہے, آپ لوگ یا توجہ نہیں, کسی کو نیند آ گئی, کسی کا چہرے سے مطلب کسی اور سوچ میں بندہ کھو گیا ہے, کوئی دیکھ ہی نہیں رہا, نہ کوئی رائے دے رہا ہے, نہ کوئی یا سبحان اللہ کہہ رہا ہے. تو ایسے کیوں ہے؟ آپ لوگ تو سارے ایک دوسرے کو اتنا پرانا جانتے ہیں, تو کرم اور عطا میں تو کوئی نہیں ہے نا بات ایسی. اگر کسی بھی معاملات میں کوئی اختلافات ہوں بھی, اور اختلاف رائے بھی اچھی نیت کے ساتھ ہوتا ہے, ایک دوسرے کی اصلاح کے لیے, نہ کہ اس میں کوئی حسد بغض یا لڑائی, یہ تو نہیں ہوتا, یہ نہ ہی ہو سکتا, نہ ہی ہونا چاہیے بھی نہیں. تو مقصد ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کرم کی عطا کی بات سنائے, اس کو اس کا ذوق لیں, اس کا مزہ لیں کہ واہ یار ہمارے مرشد کا فیض دیکھیں کہ کتنی بڑی عطائیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے ہے کہ بعض اوقات اہمیت ظاہر کرنی چاہیے ہمیں. یہ نہیں کہ میں چھوٹی سی بات کروں, آپ سارے کہیں واہ واہ جی ماشاء اللہ کیا بات ہے, وہی بات مثال پیر عطا صاحب کریں, آپ لوگ سنیں نا. اس سے اپنے علم میں, اپنے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے. ذوق بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ توجہ, یہ ایمان کی تازگی, کسی بات سے کوئی بات اخذ کر لینا, سمجھ لینا, یہ بہت بڑی, یہ دروازہ ہے سمجھ بوجھ کا. نہیں سمجھ آئی تو پوری زندگی بھی گزر جاتی ہے, سمجھ نہیں آتی بات کی. کئی پہلو آنکھوں سے اوجھل ہی رہتے ہیں. کئی دفعہ یوں ہی کہ کوئی بندے نے بات کی, جناب اسی وقت بات سمجھ آ جاتی ہے, کوئی جملہ سن کے بات سمجھ آ جاتی ہے, اچھا یار یہ بات ایسے. اس لیے یہ توجہ تو بڑی ضروری ہے. لیکن کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے, سنانے والے کا خواب خیال, اس کو خواب نہیں آیا اصل میں, اس کا خواب جسے فرمایا خواب خیال ہوتا ہے, ایک تو اللہ پاک کی جانب سے ہو گیا, وہ تو حق خواب ہو گیا, ایک شیطان کی طرف سے ہو گیا, اور ایک ویسی خیال ہی ہوتا ہے بس. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے اس کو خواب ٹھیک نہیں آیا, مطلب یعنی کہ اس کو حقیقی خواب نہیں تھا, صحیح نہیں تھا, اس کا خواب خیال تھا, ہم اس کو سادہ دلی سے سنیں, توجہ سے, چاہے اس کو ہے وہ چیز یا نہیں ہے. ہم اگر دل سے کہتے ہیں کہ اچھا واہ یار ماشاءاللہ, دل سے, تو کیا پتا اللہ پاک کو یہ پسند آ جائے بات. ہم دل میں کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں ہو یار کہ نہیں, اور پتہ نہیں تو ہو بھی سکتا کہ نہیں, یا اہم چڈی جا رہا وا, یا انہوں آپ ہی اپنا خیال آیا ہونا وا, یعنی کہ پہلا سٹیپ. تو پھر تو یہ بات بھی بعض اوقات بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتی ہے. کہ وہ ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ اچھا ہے, اصل میں اس کا مقصد اچھا نہیں ہوتا, وہ دکھاتا ہے ایسے ہے کہ ظاہری طور پہ بندے کو لگے کہ بہت اچھا کہا, حالانکہ وہ اچھا نہ ہو. لیکن اس کو کوئی سادہ دل بندہ اچھا سمجھ کے کہ واہ یار مالک کتنا کرم ہے. ویسے جھوٹا خواب سنانا بہت یہ غلط, بہت بڑی غلط بات ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. یہ بڑی باتوں میں آتی ہے کہ اس نے غلط جھوٹا بیان کیا, تو اس کا پھر رزلٹ کسی نہ کسی ضمن میں زندگی میں ہمارے شامل ہی رہتا ہے. جس جیسے وہ چاہیں, جس بھی چیز میں چاہیں. وہ کئی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار کہ اس چیز کا ہمارے اس بات سے کیا لینا دینا, اگر جھوٹا خواب سنایا ہے تو اس کا ہمارے کاروبار سے کیا لینا دینا. یہ تو یہ نا کہ کوئی ہمارے قائل ہو گیا باتیں سن کے, اچھا یار ایسے ہو گیا, کوئی نہیں ہوا, بس یہ یاد یہیں تک ہے, نہیں ہے ضروری نہیں. اس کا تعلق ہماری بیماری سے بھی ہو سکتا ہے, ہمارے کاروبار سے ہو سکتا ہے, کسی بھی مسئلے سے ہو سکتا ہے. وہ سسٹم ٹھیک نہیں رہتا. یا پھر یہ کہ وقتی طور پہ عزت اویل کر لی, لے لی لوگوں سے, وہ تھوڑے سے بعد وہی جیسے سکاش ماتے تھے, کئی چیزیں ایسی ہیں جڑیاں چک دی طرح اس طرح دیا. پھر اس کے بعد ایسا بندہ ایسا بے نام و نشان صحیح ہو جاتا ہے کہ
ना वो एक दौर में जनाब उसके 10, 20, 40 या सैकड़ों उसको जानने वाले हाथ पांव जनाब उसके आगे यसर करने वाले होते हैं, वही तो थोड़े अरसे बाद बंदा खुद ही गायब हुआ होता, पता ही नहीं होता बंदा कहाँ गया। और ऐसे कई बंदे हो चुके हैं अब तक अपने सिलसिले में जो यूं हुए बड़े जनाब उनकी आवभगत होती थी, उसके बाद खत्म हो गया। कोई बीमारी के साथ वो बिस्तर पे लग गया, कोई वैसे हट गया, किसी का अकीदा ही घूम गया। छोटे से इख्तिलाफ से काम शुरू होता है, वो बढ़ता 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 कहाँ से कहाँ पहुँचता है।